اچھا، اب ہم نے 13 پارہ شروع کرنا ہے اور آیت نمبر 53 سے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے لاسٹ لیسن کیا تھا آیت نمبر 50 میں، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، یعنی یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جسٹ آیت کا جو یہ پارٹ تھا نا، اس کو ہم صحیح سے ایکسپلین نہیں کر سکے تھے کہ یہاں پر ہی جیسے ہی بادشاہ کے پاس وہ قاصد گیا تھا، وہ لڑکا گیا تھا تعبیر پوچھ کر یوسف علیہ السلام سے، تو بادشاہ نے اسی ٹائم حکم دے دیا تھا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، یعنی جس نے تعبیر بھی بتا دی ہے، جس نے پلاننگ بھی کر دی ہے، تو آئی تھنک کہ اس کو ہمیں اپنے پاس بلانا چاہیے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیے، تو انہوں نے اسی ٹائم حکم دے دیا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا جو آگے ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ان عورتوں سے پوچھا جائے بلوا کر جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور جنہوں نے میرے خلاف پلاننگ کی تھی، کہ کیا وجہ ہوئی اور کیا ریزن تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور وہ پھر سارا جو ہم نے پڑھا کہ کس طرح عورتوں نے پھر برات دی یوسف علیہ السلام کی اور یہ کہا کہ اصل میں تو ہم غلطی پر تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ لیسن بھی لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی جلد بازی نہیں دکھائی جب ان کو یہ آفر مل رہی ہے کہ اتنے عرصے کی قید سے اب وہ واقعی میں چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور ایک شخص آیا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے تو تم یہ بات پوچھو نا ان سے کہ یہ جو الزام میرے پر لگا ہے، پہلے اس کو انہوں نے دھونا چاہا۔ تو سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا اور مجھے یہ آفر ملتی کہ اتنے عرصے کی قید کے بعد مجھے بلایا جاتا بادشاہ کی طرف سے، تو میں فوراً دروازے کی طرف لپکتا، یعنی میں فوراً جانے کی کرتا اور میں کوشش کرتا کہ کسی طرح سے مجھے اب اس قید سے رہائی ملے۔ لیکن یوسف علیہ السلام ہی واز ویری پیشنٹ، اور وہ بہت صبر والے تھے، اور انہوں نے اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ تو بہت ہی ایک ڈیپ ہمیں لیسن مل گیا نا کہ بعض اوقات آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے چاہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، وہاں پر بھی آپ کو حکمت سے چلنے کی ضرورت ہے کہ ڈونٹ لیٹ یور ایموشنز کنٹرول یو، یو ہیو ٹو کنٹرول یور ایموشنز۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان جذبات میں بہہ جاتا ہے نا، جیسے کہ اگر ایک انسان کو غصہ آ رہا ہے بہت، اور اس نے صبر کرنے کے بجائے بس غصے میں جو منہ میں آیا اس نے کہہ دیا اور اگلے پر نکال دیا غصہ، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں، اس کی اپنی ذات کے لیے بھی، اگلے کے لیے بھی، رشتوں میں بھی دراڑیں اسی طرح سے آتی ہیں۔ تو یہ تو غصے کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور جذبہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان ان جذبات کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے دیتا ہے نا، تو پھر ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا لاس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام سے ہم یہاں پر یہ سبق لیں کہ اتنے کروشل ٹائمز میں بھی، کہ جب ان کو اتنی بڑی ایک مشکل سے نجات مل رہی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے صبر اگر کیا، اور اس صبر کا پھر ان کو زیادہ فائدہ ہوا نا۔ اگر وہ اسی ٹائم چلے جاتے اور بادشاہ کے دربار میں جا کر اس کو یہ ساری سچویشن بتاتے، تو ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب تو وہ پرانا گزر چکا ہے وہ سارا معاملہ، کیونکہ اس کا کام تو ہو چکا ہوتا نا۔ یوسف علیہ السلام اب اس کے پاس ہوتے، اب وہ جو کام لینا چاہتا تھا وہ لے سکتا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ہم نے رہا تو کروا دیا ہے، کہ اب آپ کو کیا، اور آپ کیا فرمائش کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے یہ کلیئر کرو تو پھر میں جاؤں گا۔ یعنی جب یہاں سے ایک بڑی حکمت کا اصول بھی پتہ چلتا ہے، جب آپ کو پتہ چلے نا کہ اگلے کو، فی الحال اگلے کو آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے، یا آپ نے کوئی واقعی ایک ویلڈ آپ کا ایک پوائنٹ ہے وہ آپ نے کلیریفائی کروانا ہے، تو وہاں آپ کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہت یہاں سے جو ہے نا ایک شارپ مائنڈڈ ایک بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ہی بس تعلق تھا، اسپریچولی ہی گروم تھے، انٹلیکچولی نہیں، بلکہ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کو ایتھکس آتی تھی، سوشل ایتھکس آتی تھی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی، اور ہر چیز کی پلاننگ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضروری بہت تھا،
بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر انہوں نے ایک ایسا رول پلے کرنا ہے لیڈرشپ کا، باہر نکل کر بادشاہ کے لیے خدمات اپنی دینی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ضروری تھا کہ ان کا سب کے سامنے ایک امیج کلیئر ہو. جس طرح انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے. تو رب سے مراد ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ میں انوسنٹ تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اصل میں وہ عورتیں تھیں جنہوں نے میرے خلاف یہ چال چلی تھی. ایک رب کا میننگ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اپنے ماسٹر کو کہتے ہیں نا کہ جس کے انڈر آپ کام کرو، تو یعنی میرا جو رب تھا، یعنی میں جس کا غلام تھا، جو عزیز مصر تھا، وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی. یعنی بادشاہ کو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سارا کچھ کلیئر انہوں نے اسی لیے کیا کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ آف دا ونز جو وہ کرتے ہیں کہ دغا کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اور کسی کے انڈر اگر کام کر رہے ہیں تو اسی کے خلاف اسی کو نقصان دینے کا سوچ رہے ہیں. تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ اگر اس امیج کے ساتھ لوگ ان کو قبول کرتے تو پھر ان کے ہر فیصلے پر بھی لوگ انگلی اٹھاتے. تو اٹ واز ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ اب 13th جز شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 53. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. یعنی اب ان کی انوسنس پروو ہو چکی ہے، اور وہ جو عورتیں ہیں ان کی جو پلاننگ ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے. یعنی کہ یوسف علیہ السلام یہاں کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں اب تو کلیئر ہو گیا نا آپ سب کو کہ کس گناہ کی سزا میں آپ نے مجھے جیل بھیجا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، دیکھیں میں کتنا پاک تھا، میں کتنا صحیح تھا، اور یہ عورتیں تھیں جنہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. لیکن نہیں، وہ آگے سے اتنی ہیوملٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا یا اپنے نفس کی برات نہیں ظاہر کرتا. یعنی برات ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ I have no concern with this. یعنی انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا وہ ضرور اس کو غلطی پر، برائی پر اکسائے گا. آگے کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی سکھانے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی ان النفس، انڈیڈ وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو انسان کا نفس ہے لامارۃ، امارہ کا مطلب کیا ہے؟ امر کا مطلب ہوتا ہے نا حکم دینا. امارہ یعنی ایسا نفس جو بار بار آرڈر کرتا ہے، حکم دیتا ہے. آرڈر تب کیا جاتا ہے نا کہ جب کسی کے پاس اتھارٹی ہو، وہی آرڈر کر سکتا ہے. یعنی نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نفس کو ایسا کریٹ کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو آرڈر کر رہا ہوتا ہے، آپ کو برائی کا حکم دے رہا ہوتا ہے. اور ایک دفعہ نہیں حکم دیتا، بار بار حکم دیتا ہے. اور کیا صرف گناہ گاروں کو حکم دے گا؟ نہیں، نیکوکاروں پر تو وہ زیادہ حملے کرتا ہے، اور ان کو وہ زیادہ پمپ کرتا ہے گناہ کی طرف، مائل کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو گئے، یہ پہلے ہی اللہ کی باتیں مان رہے ہیں، یہ اور فرمنس کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو گئے، تو پھر تو یہ خود کی بھی اصلاح کر لیں گے اور لوگوں کی بھی اصلاح کر لیں گے، لوگوں کو بھی جہنم سے بچا لیں گے. تو ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک حقیقت بتا دی انہوں نے، اور بہت عاجزی بھی ظاہر ہو رہی ہے یہاں سے کہ دیکھیں کہ ایک انسان کو ہمیشہ یہ چیز جو ہے نا ہمبل رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ میں نے اگر کوئی نیکی کی بھی تھی نا تو وہ میری طرف سے نہیں تھی. کیونکہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ نفس برائی کا حکم دے گا، ہاں، مگر جس پہ میرا رب رحم کرے، یعنی جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرے گا تو اللہ ہی کی توفیق سے وہ انسان گناہ سے بچ سکے گا. اللہ ہی کی توفیق سے اور اسی کی رحمت سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو برائی سے روک لیتے ہیں. ادروائز کیا ہے کہ اگر ایک انسان نفس کی سن رہا ہے بار بار اور اس کو وہ صبر نہیں کر رہا، جس طرح دیکھیں یوسف علیہ السلام کو جب بار بار وہ عورتیں جو تھیں وہ اپنے گناہ کی طرف مائل کر رہی تھیں نا اور سیڈیوس کر رہی تھیں، اور پھر ایک عورت نہیں، ساری عورتیں اس پلاننگ میں شامل ہو گئی تھی. اب یوسف علیہ السلام اگر ایک نفس کی انسان سننے لگ جائے
تو نفس تو ایک نیچرل جو ایک نیڈ ہے یا ایک نیچرل جو ڈیزائر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، وہ تو ان کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ وہی کریں جو آپ کا دل کہتا ہے. جیسے اکثر ہم نے ایک سلوگن بھی بنایا ہوا ہے کہ یو اونلی لیو ونس، یا جسٹ گو ود دا فلو. جیسے لوگ کر رہے ہیں لیٹس فالو دا میجورٹی، میجورٹی از دا اتھارٹی. جیسے زیادہ تر لوگ اگر اپنے نفس کی خواہشات پر ہی چل رہے ہیں تو بس آپ کو بھی اب وہی کرنا ہے جو آپ کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، فالو یور ہارٹ. ہمیں کتنا یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ بس جو ایون اکثر آپ کو سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ بھی یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اپنے ایموشنس کو بہت زیادہ آپ کو سپریس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کانٹینٹ میں تو یہ بات ٹھیک بھی ہے، لیکن جو ایک بات آ جاتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جسٹ لیٹ آؤٹ یور اینگر. کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی غصہ ہے، کچھ بھی ہے، بس نکال دو. آپ کو اندر نہیں رکھنا، اندر نہ رکھو کچھ بھی. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں، وہ ایک چینلائز کر کے ایک ہیلدی وے میں بھی اپنے غصے کو نکالنا وہ ایک اور بات ہوتی ہے نا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ اب ہم نے کرنا ہے، بھائی مجھ سے نہیں سبب، میں نہیں سہ سکتی لوگوں کی باتیں، میں نہیں اتنا برداشت کر سکتی کوئی میرے سامنے زیادہ اس طرح سے بولے تو میں سنا دیتی ہوتی ہوں. ہم ایسے کہتے ہیں نا اکثر، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو ہمارا نفس ہے. اور نفس کے اندر اللہ نے خود فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بس ہم نے الہام کر دیا اس کا فجور، یعنی نفس کا جو فجور ہے، یعنی جو اس کی برائیاں ہیں، جو غلط کام ہے، جو بھی گندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اندر الہام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوئی بھی ہے ایز اے ٹیسٹ، کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے ہر انسان کا کہ کتنا کوئی انسان اپنے نفس کو اللہ کی خاطر قابو میں رکھتا ہے اور حرام سے بچاتا ہے اور حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے. وَتَقْوَاهَا، اور اسی نفس کا تقوی بھی ہم نے اندر ڈال دیا ہے. یعنی جو انسان پھر اپنے تقوی کو فیڈ کرے گا اور اسی کو جو ہے یوز کرے گا اپنے لیے، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہی سیدھے راستے پر چلے گا. لیکن جو نفس کو فیڈ کرتا رہے گا، یعنی دیکھیں نا ہمارے جسم کی جس طرح نیڈز ہیں، فزیکل نفس میں سارا ہماری فزیکل باڈی آ گئی، ہمارے سینسز، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں. ایون شہوت بھی کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ انسان کی نیچرل ڈیزائرز ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں، شہوانی خواہشات جو ہوتی ہیں، جسم کی خواہشات، اس کو شہوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان اگر اسی کو فیڈ کرے جا رہا ہے، جب بھوک لگی بس کھانا ہے آپ ویٹ نہیں کر سکتے، رات کے 3 بجے بھی اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے، یو ہیو ٹو جسٹ ایٹ سم تھنگ، ایون اف یو ہیو ٹو آرڈر سم تھنگ. آپ سے نہیں ہوتا صبر، ٹھیک ہے، آپ کو کرنا ہے. اسی لیے دیکھیں ہمیں کتنا ایک مہینے میں بھی 13 14 15 کا روزہ، منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ، یہ کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک مومن کا رویہ یہ نہیں ہوتا کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا. اس کو تو صبر کی تلقین ہے نا، ہر معاملے میں ایک بیلنسڈ وے میں چلو، اعتدال کے ساتھ چلو. لیکن جب ہم فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو دل میں آیا دیکھ لیا، ٹھیک ہے، جو دل میں آیا کہہ دیا، اور اپنے نفس کو روکتے جب نہیں ہیں ہم، ٹھیک ہے. اکثر مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ بھول جاتی ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے میرے ساتھ، جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. مجھے ان کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہاں بھی اللہ کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو دل میں آتا ہے وہ کرتی ہیں، یہ اس کو سوچ کر کہ میری اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ آئی اون دا چلڈرن. نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہی ہیں اور اللہ ہی ان کا مالک ہے، وہی ان کا خالق ہے اور وہ اسی کی امانت ہے. تو اب آپ کو ان کو بھی عزت دینی ہے. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور چائلڈ. لیکن اکثر پیرنٹس یہ بھی بھول جاتے ہیں. تو دیکھیں ہر معاملے میں نا ایک انسان کو دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے، اس کو فیڈ نہیں کرتے رہنا. پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جو چیز جس کو فیڈ کیا جاتا ہے وہ طاقتور بن جاتی ہے، پھر آپ اسی کو آرڈر مانتے ہو. تو اگر آپ اپنے تقوی کو فیڈ کرو گے، اپنے دل کو، اپنی روح کو نرش کرو گے، اس کو اس کی غذا بھی دو نا. یہ روح تڑپ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی غذا سے محروم ہے، وہ اللہ کے ذکر کے لیے رو رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، مجھے وہ غذا پرووائڈ کی جائے جو میری ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ کی یاد ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ سن لیں
اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو روح کی یہ غذا ہے. تو جب اس کو وہ غذا نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی دیکھیں نا آپ کو جب وہ چیز آپ کے جسم کا بھی کوئی باڈی پارٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو وہ ساری بلڈ سپلائی جب نہیں ملتا, نرشمنٹ اس کی نہیں ملتی, تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہونے لگ جاتا ہے, وہ ڈیکے کرنے لگ جائے گا, یا کیا مسل کی بھی ایون ویسٹنگ ہونے لگ جائے گی, وہ یوز لیس ہونے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب ہم نرش کریں گے اپنی روح کو بھی اس کی غذا دے رہے ہوں گے, تقوی سے کام کر رہے ہوں گے, اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہوں گے, پھر ہی یہ پریکٹس ہوگی کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. تو ان النفس لامارۃ بالسوء, ہمیشہ اپنے آپ کو ہمبل رکھیں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور اکثر یہ شیطان ٹرک ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ جب ہم کوئی بہت بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں نا, اس کے بعد ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ اب تو ہم بہت نیک ہو گئے ہیں. یا اکثر لوگ بھی ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں نا, کوئی ایک بندہ کوئی کمپلیمنٹ کر جائے گا کہ آپ تو بہت نیک ہیں, یا آپ کو کسی اور سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اینڈ یو بگن ٹو تھنک دیٹ یو آر پرفیکٹ ناؤ اینڈ یو کین ناٹ ایون ڈو مسٹیکس ناؤ. اور پھر یہ ہوتا ہے, پھر شیطان وار کرتا ہے کہ آپ پھر ایسے اپنا وقت ضائع کرنے لگ جاتے ہیں, یا آپ کوئی گناہ کرنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے یہ سوچ لیا, وہ ایک کبر سا آ جاتا ہے نا اندر, آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک ٹرک ہوتی ہے شیطان کی, اس سے بھی اویئر رہنا چاہیے. لیکن یہ سارا کون کر سکتا ہے کہ جس پہ اللہ کی رحمت ہو. تو دعا کرتے رہنا چاہیے, یا اللہ آپ کے بغیر, آپ کی توفیق کے بغیر میں گناہ سے بچ ہی نہیں سکتی, تو پلیز میرے پہ رحم فرمائے. رب اغفر ورحم, کہ اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم فرمائیے. تو اللہ نے ہمیں سکھایا نا کہ اس طرح مانگو, تو ضرور اللہ سے اس کی رحمت مانگتے رہنی چاہیے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا ہے, نہایت مہربان ہے. یعنی کہ آپ سے اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا ہے, اور بار بار بے شک ہو گیا ہے, اور وہ چھوٹا گناہ نہیں تھا, وہ بڑا گناہ تھا, لیکن اگر آپ اب صدق کے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتے ہیں اس گناہ کی, اور شرمندہ ہیں, اور اپنی اصلاح کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. وہ غفور ہے, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, اور رحیم ہے. اور رحیم کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کی رحمت نہیں ہے اس کی, بار بار رحم کرنے والا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ بھی بار بار پلٹو, پھر آپ بھی کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ اب تو میری معافی نہیں ہوگی, یا مایوس نہ ہونے لگ جاؤ اپنے آپ سے, یا لوگ جو آپ کے بارے میں جج کریں ہیں آپ بھی خود کو اسی طرح جج کرنے لگ جاؤ اور معافی نہ کر سکو خود کو. نہیں, ایسا نہیں کرنا. then you are going to miss out on a lot of خیر جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو آپ پھر پروڈکٹیو بھی نہیں بنا سکتے ہو نا, کہ اپنے آپ کو آپ ہر وقت ایک گلٹ میں ہو اور یہی سوچے جا رہے ہو کہ پتہ نہیں اب میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں. نہیں, ہر دن آپ سے غلطیاں ہوں گی, تو ہر دن خود کو معاف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. آگے کیا ہے؟ اچھا, اور اس آیت میں ایک یہ بھی آتا ہے, مفسرین کہتے ہیں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ وما ابرئ نفسی, یعنی میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتی, میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں کہہ رہی, قصور میرا ہی تھا, اور بے شک میرا نفس ہی جو تھا اسی نے مجھے ورگلایا تھا. ان النفس لامارۃ بالسوء, لیکن اسے امید تھی کہ اللہ اسے معاف کر دے گا, تو ان ربی غفور الرحیم. ٹھیک ہے, تو ایک مطلب یہ بھی ہے. اچھا, اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے جب یہ ساری بات سنی, وقال الملک ائتونی بہ, وہ پھر کیا کہہ رہا ہے, اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ. یعنی سوچے نا کہ ایک انسان اپنے آپ کو اتنا گروم کر لے کہ لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے. ہم اکثر گلے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری پرواہ نہیں کرتے, یا فلاں نے مجھے امپورٹنس نہیں دی, اور فلاں جو ہے وہ اس کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے, وہ مجھے امپورٹنس نہیں دیتا. یا کہیں بھی کسی جگہ پہ ایون کوئی جاب اگر کر رہا ہے, کہیں کا امپلائی ہے, یا کہیں بھی وہ کوئی اپنی سروسز پرووائڈ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کو اگر اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا, اتنا ریکگنائز نہیں کیا جا رہا اس کی ایفرٹس کو, تو وہ ڈس ہارٹ ہونے لگ جاتا ہے, اور وہ ہمت چھوڑنے لگ جاتا ہے, اور وہ خود کو اور امپروو کرنے کے بجائے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جو میری ایفرٹس ہیں نا ان کو پرفیکٹ کرنے لگ جاؤں,
میں خود اس فیلڈ میں یا اس کام میں ایکسل کرنے لگ جاؤں، میں کیوں نہ اپنی سیلف امپروومنٹ پر دھیان دوں، بجائے یہ کہ میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں یا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کروں۔ مجھے جو ٹاسک دیا گیا ہے، مجھے جس پروفیشن میں ہوں، جو مجھے کام دیا گیا ہے، اس کو ایکسلنس کے لیول پر کیوں نہ کروں؟ ٹھیک ہے، تو جب ہم اگر اپنی اس قابلیت کو بڑھانے لگ جائیں گے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ پیپل وانٹ ٹو ورک ود یو، لوگ آپ کو بلائیں گے کہ ہمارے ساتھ آ کر کام کریں، لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ آپ کی خدمات ایسی ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسا انسان جو ہے نا، پیپل آف امپیکٹ بننا، یعنی کہ ایک ہوتے ہیں نا کہ لوگ کہ جن کا گول ہی یہ ہوتا ہے کہ بس ان کو پیسہ چاہیے، کسی طرح بس زیادہ سے زیادہ وہ پیسہ بنائیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کا مقصد زندگی کا ہوتا ہے انجوائمنٹ، بس ان کو پیسہ زیادہ ہو تھوڑا ہو، انہیں انجوائے کرنا ہے، بس ان کو خوش رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہنستے رہنا ہے بس۔ ایک لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی امپیکٹ، ہمیں لوگوں کے اوپر کوئی اپنا اثر چھوڑنا ہے اور لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، پھر چاہے اس میں ہمیں زیادہ پیسہ کما رہے ہوں ہم یا تھوڑا کما رہے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایسے انسان کو کبھی کوئی بہت بڑی آفر، پیسے کی آفر ٹھکرانی بھی پڑتی ہے نا، تو وہ انسان یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میرا جو گول ہے وہ تو پورا ہو رہا ہے نا، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور اگر وہ پورا ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر مجھے دنیاوی فائدہ اگر تھوڑا سا بھی مل رہا ہے تو خیر ہے۔ ایسا انسان آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کے ساتھ کام کرنا یا لوگ اس کو پسند کرنا، اور لوگ اس کی لوگوں کو ضرورت ہوگی کہ وہ چاہیں گے کہ یہ ہمارے لیے کام کرے یا ہمیں اس سے کوئی فیض مل جائے۔ وہ بندہ کہ جو لوگوں سے جب بھی ملتا ہے تو اس کی ہر ایک سے ملتے ہوئے نا، آپ کا کوئی ایک مائنڈ سیٹ ضرور ہوتا ہے، یا آپ ایک دل سے ضرور مل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس دل سے مل رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ملے ہیں تو اچھا اب ہم اس کو کتنی اپنی داستان سنا سکتے ہیں یا ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا پہلے سے یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو انہیں ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کو کیا خیر، کیا فیض پہنچا سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے کیا ضرورت ہے کہ جو ہم پوری کر سکتے ہیں۔ اور ایسا انسان سوچیں کہ جب لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جب بھی آپ سے ملے گا آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہی پہنچائے گا، تو ایسے انسان سے کیوں کوئی نہیں ملنا چاہے گا؟ کیوں ایسے انسان کو وہ کوئی پوزیشن نہیں ملے گی یا لوگ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے؟ کہیں نہ کہیں تو اس کی قابلیت جو ہے وہ ضرور سراہی جائے گی۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، اس کو میں اپنے لیے خاص کر لوں گا، یعنی کہ وہ میرے ساتھ کام کرے گا، میرے ساتھ میرے دربار میں رہے گا اور میرے لیے اپنی خدمات دے گا۔ جو مجھے کام ہوگا میں اس سے کرواؤں گا اور اس سے ایون مشورے بھی لوں گا۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ ان کو ایک ہائی پوزیشن دی جا رہی ہے، بادشاہ کے ساتھ کام کرنا۔ آپ سوچیں کہ جو بھی ایون ادارے کا کوئی ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مشورہ چاہیے، وہ کسی اور کو نہیں بلاتا، وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ مجھے تو اسی کے ساتھ بات کر کے اور اسی سے سجیشن لے کر میں کوئی ڈیسیجن پہ پہنچوں گا، ایسے اکیلے میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا۔ دین یو فیل کوائٹ آنرڈ، رائٹ، کہ اچھا چلو میری کوئی امپورٹنس ہے، مجھے باقی لوگوں میں اسپیشل کیا گیا۔ تو سوچیں یوسف علیہ السلام نے جب اخلاص کے ساتھ اس کو بادشاہ کو اس کی تعبیر بتائی، جو ان سے کام لیا گیا انہوں نے کیا، اپنی سروسز پرووائڈ کی اور اس میں کوئی بخل نہیں کیا، جو ان کو آتا تھا انہوں نے کیا اور اللہ کی خاطر، تو بادشاہ کو ان کی ضرورت پڑی اور پھر بادشاہ نے ان کو اس طرح سے اپنے پاس بلایا۔ فلما کلمہ، پھر جب اس نے ان سے بات کی، یعنی کس سے بات کی؟ یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ سے کلام کیا، قال انک الیوم لدینا مکین امین، اس نے کہا بے شک تم آج ہمارے پاس باوقار ہو اور امین ہو۔ یعنی مکین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نا، مکان سے نکلا ہے، مکان ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں رہائش اختیار کی جائے، تو ایسی جگہ کہ جہاں پر ناؤ یو آر سیٹلڈ، اب یہاں سے آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اب یہاں پر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، اور ایک طرح سے کیا ہے کہ اسٹیبل ہو جائیں گے آپ کی پوزیشن اسٹیبل ہو جائے گی. جیسے اکثر ہوتا ہے نا، لوگوں کو جاب ملتی ہے لیکن ان کو ہر لمحے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جاب پرماننٹ نہیں ہوئی، ہمیں کسی بھی ٹائم نکالا جا سکتا ہے. تو سوچیں کہ وہ ہر دن کیسا گزار رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا ایک فیئر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہمیں نکال دیا جائے، یا ہمیں جو ہے کوئی بھی ہوتا ہے نا کہ پرماننٹ نہیں ہے تو ان کو کسی نہ کسی چیز کا فیئر ضرور رہے گا. لیکن مکین کا مطلب کیا ہے کہ ایسے انسان کو اب یہ فیئر بھی نہیں رہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کل کو یہ کہے بادشاہ کہ نہیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تم چلے جاؤ. سبحان اللہ، اس ورڈ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بادشاہ اب انہیں کہہ رہا ہے now here you're secure, your position is secure, nobody can move you out from here. مکین امین، اور آپ امانت دار ہیں، یعنی کہ اب آپ صاحب اعتبار ہیں. آپ ہی سے ہم ایسا کام لیں گے کہ جو بھی امانت ہوگی اس کی پاسداری جو کرنی ہوگی، اور جو بڑے بڑے جو فیصلے ہوں گے اور جو بڑے بڑے کام ہوں گے نا، ان میں آپ کو شامل کیا جائے گا. اور یہ کب ہوا؟ فلما کلمہ، بیچ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے نا کہ جب اس نے کلام کیا تھا. تو سوچیں کہ بادشاہ کو ٹھیک ہے ان کے کام سے بھی اس کو کافی وہ انفلوئنسڈ ہوا، ان کی پرسنالٹی کا پتہ چلا، لیکن ان کی گفتگو، ان کے کلام سے بھی بادشاہ کافی انسپائر ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا، ایک تو یہ بھی بات کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور ایک یہ بات کہ اس کا لہجہ یا اس کا انداز کیسا ہے. اس سے کوئی انسان کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے یا کسی کے دل سے اتر جاتا ہے. کہ جو انسان اچھی طرح سے بات کرنی جس کو آتی ہے نا، جس کو گفتگو کا سلیقہ آتا ہے، اس سے ہی لوگوں کا دل جیتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اصل میں ہمارے لیے جو ہے نا میننگ فل اسپیچ یا میننگ فل باتوں کی امپورٹنس ہمارے دلوں سے اس لیے کم ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ ہم ہر وقت بولتے ہیں اور ہر بات بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ جو امپورٹنس ہے، امپورٹنس آف ورڈز، امپورٹنس آف اسپیچ، وہ اتنی ہمارے ذہنوں میں یا دلوں میں رہی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ کس طرح کے کچھ الفاظ ہی کسی انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں. کچھ الفاظ ہی کسی کو اتنا زیادہ ہرٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ پھر کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، یا وہ اتنے عرصے کے لیے بالکل وہ ہو جاتا ہے، ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے. الفاظ کی پاور ہوتی ہے جسے ہم واقف نہیں ہیں. اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کلام کا کیا اثر ہے، کہ جب یوسف علیہ السلام نے کلام کیا تھا، دین بادشاہ واز لائک کہ اب تو جو ہے نا تمہیں میں نے اپنے ساتھ رکھنا ہی رکھنا ہے. Now you are مکین and امین، اب آپ سے کام بھی لیا جائے گا اور آپ کو ٹھکانہ بھی دیا جائے گا. You don't have to worry about anything. تو وہ بھی اخلاق کا ایک پارٹ ہے نا، جو وہ تھے کہ ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ اتنا اعلیٰ اخلاق تھا. تو اس میں گفتگو بھی تھی. ہم اکثر سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، خدمتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی، لیکن جب بات کرتے ہیں نا تو پھر ایسے اگلے کو کہتے ہیں نا بالکل ہی ہرٹ کر کے رکھ دینا اور باتوں کے تیر برسانا. تو اس طرح سے کرنا یہ، اور کبھی کبھار بہت ہی میٹھی طریقے سے بات کریں گے، میٹھے طریقے سے، لیکن بات ہوگی کوئی ٹونٹ والی اور اس طرح کی کہ وہ پھر سارکاسٹکلی یعنی ہم کریں گے، تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے. تو اچھا آگے کیا ہے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اس نے کہا مجھے مقرر کر دے. کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اجعلنی، مجھے بنا دے یا مجھے کر دے، علی خزائن الارض، ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں. اب وہ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے نا اور اپنی جو سروسز وہ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اب اس کا بتا رہے ہیں کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں، علم والا ہوں، اس لیے میں یہ کام کر سکتا ہوں. اب دیکھیں نا کہ زمین ہی کا وہ سارا قصہ تھا کہ دیکھیں جب 7 سال قحط کے آنے ہیں تو وہ جو ساری نباتات اگنی ہیں، وہ جو ساری فصلیں اگنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ذخیرہ کرنا ہوگا اس کے لیے تو ایک ماسٹر مائنڈ چاہیے، ایک پلانر چاہیے کہ جو پراپرلی جس کو پتہ ہو کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ حکمت سے چلنا جانتا ہو. اور حفیظ حفظ سے نکلا ہے. حفظ کرنا ہوتا ہے گارڈ کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کی ایسے حفاظت کرنا کہ اس کو ضائع نہ ہونے دیا جائے. ٹھیک ہے، اس کو محفوظ کر لینا. اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حفیظ ہوں،
یعنی یہ جو بھی غلہ جو آپ نے جمع کر کے رکھنا ہے نا، کہ اگلے جو 7 سال قحط کے آئیں گے اس میں آپ کو بہت ضرورت پڑے گی. پھر یہ نہ ہو کہ ریگریٹ ہی رہ جائے کہ کاش ہم تھوڑی سیونگز کر لیتے، کاش ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اپنے نفس کو روک لیتے، صبر سے کام لے لیتے کہ ابھی ہی ہمیں سارا کچھ کھانا ہے، ابھی سب کچھ مل جائے. اس سے ہم اپنے آپ کو روک کر اپنی ہی آئندہ زندگی کے لیے اور اپنی ہی نسلوں کے لیے ہم کوئی پیداوار جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھ لیتے. ہم کوئی اپنے ہی فائدے کے لیے ہم آگے کے لیے کوئی اچھا وہ کر جاتے کہ وہ ساری جو بھی کھانا تھا اور وہ جو سیڈز تھے، وہ ساری کی ساری فصل تھی، اس کی حفاظت کر جاتے. تو وہ سارا کچھ جو تھا وہ یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا یہ مجھے آتا ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنی خدمات پیش کرنا، اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرنا کچھ جگہوں پر ضروری ہو جاتا ہے. ہم اکثر نا شرماتے رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں اگر میں نے یہ بتا دیا نا کہ آئی کین ڈو دس، یا یہ کوالٹی یا یہ ٹیلنٹ میرے اندر ہے، تو پھر تو بہت زیادہ جو ہے لوگ ہو سکتا ہے کہ مجھے جج کرنے لگ جائیں گے، یہ تو بہت پراؤڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں پر ضرورت ہے نا کہ اگر ایک کام ہے، دیکھیں کسی اور کو نہیں آتا اور وہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر وہاں بتائیں، وہاں چپ نہ بیٹھے رہیں کہ اچھا چلیں بولوں کہ نہ بولوں کہ میں یہ کر سکتی ہوں. سپوز آپ کہیں جا رہے ہیں، یو آر اے ویری گڈ ٹائپسٹ، آپ بڑے اچھے ٹائپ رائٹر ہو، آپ اچھا جلدی جلدی ٹائپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جاب کے لیے آپ کو کوئی کہیں آفر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہو کہ آپ بتاتے ہی نہیں ہو، ان کو ضرورت ہے ایک اچھے ٹائپسٹ کی، ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہو کہ مجھے کوئی بھی جاب دے دیں، کوئی بھی چل جائے گی، ٹھیک ہے، اپنا کہ نہیں اچھا نہیں لگے گا کہ اپنی ایک پہچان یا اپنا ایک ٹیلنٹ بتانا. تو یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک انسان کو اس سے کوئی وہ نہیں ہو جاتا، وہ پراؤڈ نہیں ہو جاتا بہت، بلکہ یہ کانفیڈنس کی علامت ہے کہ ایک انسان کو بتا دینا چاہیے کہ یہاں میری سکلز ہیں اور یہ کام میں بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، تو مجھے یہ کام کرنے کی اپرچونٹی دی جائے، ٹھیک ہے. انی حفیظ علیم، میں تو جانتا ہوں، مجھے پتا ہوگا کہ آگے کس طرح سے ساری پلاننگ کرنی ہے، ذخیرہ کیسے کرنا ہے، سب کچھ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ کام مجھے دیں. تو ورنہ ہو سکتا تھا بادشاہ اگر اس کو اپنے لیے استخلص لنفسی، وہ ان سے وہ دیکھ چکا تھا کہ ان میں ہے تو صحیح ٹیلنٹ، ٹھیک ہے، ہیں تو یہ بڑے کام کے بندے، تو ان سے میں کوئی بھی کام لے لوں گا. تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان سے جو کام لیتا وہ بھی بینیفیشل ہوتا اور اس سے بھی بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ وہ جو ایسا کام جو اور کوئی نہیں کر سکتا وہ کرنے سے یوسف علیہ السلام محروم رہ جاتے، اور نہ صرف وہ محروم رہ جاتے بلکہ بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے. اب دیکھیں صرف یوسف علیہ السلام کی پلاننگ سے کتنے لوگ محفوظ ہو گئے نا، کتنے سال، کتنے لوگ، ایون جنریشنز کو انہوں نے محفوظ کر لیا. تو اپنی سکلز کو پہچانیں کہ کون سا ایسا کام ہے جو صرف آپ کر سکتے ہو، اللہ کے دین کا ہو یا لوگوں کے لیے کوئی سروس ہو اور وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، یا بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ یو ہیو دیٹ کیپیبلٹی، لیکن آپ اپنے آپ کو ان کاموں میں، ان لغویات میں، ان باتوں میں الجھائے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، کہ جو اتنے ضروری نہیں ہیں، یا اگر ضروری ہیں بھی نا تو اس لیول کے ضروری نہیں ہے کہ جو یہ کام ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس کی معاشرے کو ضرورت ہے. تو ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں پر کوئی اثر ایسا چھوڑ جائے کہ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا جائے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی. یہاں پر دیکھیں وہ ان کی فزیکل ہیلتھ اور ان کی زندگی کی حفاظت ہی کر رہے ہیں نا. یہاں اب انہوں نے کوئی دین کی خدمت نہیں شروع کر دی، جاتے ساتھ تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ پتہ ہے میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور میں تم کو اللہ کا دین سکھا سکتا ہوں، نہیں، جاتے ساتھ بتایا ہے کہ میں تمہارا دنیاوی کیا تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اپنے پروفیشن میں یا جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں اور اسے بھی عبادت سمجھ کے کریں. اصل بات تو نیت ہے. اگر آپ نیت یہ رکھ لیں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہی ہوں، بے شک کوئی دنیاوی کام کر رہے ہوں گے تو اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. ہر انسان اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائے، ضائع نہ ہونے دے. کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جب اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہو، یا اس کا اللہ سے اور تعلق مضبوط ہوا ہو، یا اس کے ذریعے
کسی اور کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوا ہو. ٹھیک ہے، پھر ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کے دل کو بھی سکون ملتا ہے کہ اچھا I have brought a change in someone's life and I have brought smile on someone's face. تو یہ چیز جو خوشی دیتی ہے، یہ خوشی کہیں اور سے نہیں ملتی. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اچھے کام کرنے کی، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی اور اللہ کے تابع کرنے کی، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنے کی جو اللہ کا حکم ہے، پھر چاہے ہمارے نفس کے وہ اگینسٹ ہی جا رہا ہو. اینڈ اٹس این آن گوئنگ اسٹرگل. یہ اسٹرگل فار لائف ہے، یہ ساری زندگی آخری دم تک ہماری اسٹرگل رہے گی، لیکن ہم نے کبھی نہ خود سے مایوس ہونا ہے اور نہ ہی کبھی گیو اپ کرنا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ ما رحم ربی، اور اس کی رحمت تو ہمیشہ ساتھ ہے نا. اس کی رحمت تو نہیں ہمیں کبھی بھی چھوڑتی ہے. تو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، اب وہ نہیں سنیں گے. ایسا کبھی نہیں ہے، وہ آپ کو بہت چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے. سو یو ہیو ٹو بی ہیپی سو یو کین اسپریڈ دیٹ ہیپینس ٹو ادرز ایز ویل. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.